حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ میرے پیارے بندے، محبوب بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے میری آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو وہ اس پہ اندھے اور بہرے بن کے نہیں گرتے۔ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی ہی لاجواب بات ہے۔ دینی محفلوں میں آنے کا مقصد دین سیکھنا ہے، علم میں اضافہ ہے۔ بعض اوقات ایک مسلمان والا، ایک اسلام والا، چاہت والا، محبت کرنے والا وہ دینی محفل میں موجود ہے، 10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں سے ایک بات بھی اسے یاد نہیں رہتی۔ وجہ یہ ہے کہ جسم موجود ہے، ذہن موجود نہیں، جسم موجود ہے، دل موجود نہیں، جسم موجود ہے، آنکھیں کہیں اور مصروف ہیں، کان کسی اور طرف لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو پوری محفل میں موجود ہونے کے باوجود اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میرے محبوب بندے، پیارے بندے، جنتی بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے، دین اسلام کی بات ہوتی ہے، تو ان کی مکمل توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ہوتی ہے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم جس دینی محفل میں جائیں تو اس خیال اور تصور کے ساتھ جائیں کہ بات کہنے والا بات کہہ رہا ہے، یہ صرف پہنچانے والا ہے۔ بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، اور اللہ کے رسول کی بات، قرآن و سنت، قرآن و حدیث، یہ میری ضرورت ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا ہر ایک مسلمان پہ فرض ہے۔ فرائض کا سیکھنا فرض ہے، واجبات کا سیکھنا واجب ہے، سنت مؤکدہ کا سیکھنا سنت مؤکدہ ہے، اور مستحب کا سیکھنا مستحب ہے، مباح کا سیکھنا مباح ہے۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کی یہی خوبی ہے کہ وہ پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن سے مراد قرآن بھی ہے، اس کی تفسیر، اس کی شرح حدیث بھی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، معنی بھی اللہ کی طرف سے۔ حدیث، صحیح حدیث وحی ہے، اس کا معنی اللہ کی طرف سے، اور الفاظ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، توجہ دھیان سے کان لگا کے بات کو سنو، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا وَأَنْ نَصْغِتُوا، تم خاموش رہو۔ اب دینی محفل میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، دینی محفل میں آپس میں گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، پنکھیں گلنے کی اجازت نہیں، گھڑی کا بار بار ٹائم دیکھنے کی ضرورت نہیں، اور خصوصاً جو امام خطیب آپ کا خیال رکھے کہ آپ کو وقت میں نماز پڑھا دے، اس کو کوئی میسج دینے کی آپ کوشش نہ کریں۔ آپ کی پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے مجھے آپ کو یہ حکم دیا، توجہ دھیان سے بات کو سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔
اب جو اللہ کے محبوب بندے، پیارے بندے دینی محفل میں آئیں گے، ذوق شوق کے ساتھ آئیں گے، توجہ دھیان سے کان لگا کے بات کو سنیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے اور زبان سے بھی چپ خاموش رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا نزول ایسے لوگوں پہ یقیناً ہوگا۔ دینی محفل سے اٹھنے کے بعد ہم نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے اس محفل سے کیا حاصل کیا۔ قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن ہے جو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دل مبارک پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈر سنانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اب جب قرآن اترتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ زبان کو حرکت دیتے، ساتھ ساتھ پڑھتے۔ حرص دیکھیے، علم کے حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو اور کوشش دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ساتھ ساتھ اس وحی کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے منع فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کے سمجھنے کو، اس کے ترجمے کو، تفسیر کو کچھ کام نہیں سمجھتے، اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف برکت کے لیے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کم نصیبی ہے۔ عربی لوگ روتے ہیں قرآن میں، ان کے علماء، ان کے ائمہ روتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کر روتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیوں رویا ہے، جنت کی وجہ سے رویا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے رویا ہے، توبہ استغفار کی وجہ سے رویا ہے، کسی اور وجہ سے رویا، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ بس ہم اس کو دیکھ کر روتے ہیں کہ وہ رو گیا تو ہمارے بھی آنسو نکل گئے۔ مزہ تو تب آئے کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کو سمجھ کر اور قرآن ہمارے دل پہ اثر کرے اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ ایسا بہت کم ہے، ایسا بہت تھوڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، لتعجل بہ، تاکہ آپ اس قرآن پاک کے یاد کرنے میں، محفوظ کرنے میں جلدی کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کی خواہش یہ ہے آپ کو قرآن یاد رہے، آپ کے سینے میں جمع ہو جائے، تو ہم آپ کے سینے میں اس کو جمع کریں گے۔ پھر آپ کی خواہش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں جس طرح آپ پہ نازل ہوا ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہ فرمائیں، اس کا زبان سے جاری کرنا، بیان کرنا بھی یہ ہمارے ذمہ، ہم اس کو بیان کریں گے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ پر قرآن کو نازل کریں گے، آپ کو کچھ نہیں بھولے گا، مکمل یاد رہے گا۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وحی مکمل نہ ہو، غور کیجئے اس آیت کریمہ پہ، جب تک وحی مکمل نہ ہو اس وقت تک آپ زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ جو سارے بیان میں ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک ذکر پہ زور رکھا ہوا ہے، غور کیجئے اس آیت کریمہ میں، سورہ طٰہٰ کی آیت کریمہ 16واں پارہ پڑھیے، 16ویں پارے کا تیسرے نمبر پہ آخری رکوع پڑھیے۔ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی، آپ زبان کو حرکت نہ دیں اس وقت تک جب تک وحی مکمل نہ ہو، اس وقت تک جب تک وحی مکمل نہ ہو۔ ہاں، اپنی دعاؤں کے اندر جو آپ کی حرص ہے، آپ کی طلب ہے کہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، آپ کے علم میں اضافہ ہو، تو آپ قل رب زدنی علما، دعا فرمایا کریں، یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کا انداز کسی اور دعا میں نہیں سکھلایا گیا۔ یا اللہ میری نماز میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے روزوں میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے صدقات میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے اخلاق میں اضافہ فرما، یا اللہ فلاں چیز میں اضافہ فرما، سوائے علم کے۔ قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے، قل رب زدنی علما، یا اللہ آپ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو علم جتنا بھی زیادہ ہو اتنا ہی تھوڑا ہے۔
ذوق شوق رکھیں گے انشاءاللہ؟ جب آپ کو ذوق شوق ہوگا، قرآن پاک کے ترجمے کا سیکھنے کا ذوق شوق ہوگا، نماز یا سبق جو پڑھتے ہیں آپ کو شوق ہے، جو آیات آپ پڑھتے ہیں یا آپ کے امام پڑھتے ہیں آپ کو ذوق شوق ہے، مجھے یاد ہو، اللہ کرے اگر مجھے کسی نشست میں دینی محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، 5 وقت میں جو حاضری دیتا ہوں، صبح کے قرآن میں مجھے بہت کچھ مل جائے گا، مغرب کے قرآن پڑھنے میں مجھے بہت کچھ مل جائے گا، میرے اپنے قرآن پڑھنے میں مجھے بہت کچھ مل جائے گا، عشاء کے قرآن میں مل جائے گا، رمضان میں تراویح میں مل جائے گا، انشاءاللہ یقیناً ملے گا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب ہمیں آپ کو اس کا ذوق اور شوق اور طلب ہے۔ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی خوبی کو بیان کیا ہے، جب میرے بندوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے ان کے ایمانوں میں اضافہ ہوتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے توکل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ 3 طرح کا ایمان ہے، ایک فرشتوں کا ایمان، وہ مشاہدے کا ایمان ہے، وہ ایک حال پر رہتا ہے، دوسرا انبیاء کا ایمان وہ ہمیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے، میرا آپ کا ایمان، عام لوگوں کا ایمان، یہ کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اچھی محفل میں آئیں گے بڑھ جائے گا، گناہ کریں گے، بری محفل میں جائیں گے، اچھی محفلوں سے دور رہیں گے، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایک صحت وقت طاقتور انسان وہ بھی انسان ہے، اور ایک وہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، اپنی اوپر وہ چادر نہیں لپیٹ سکتا، یہ بھی انسان ہے، لیکن انسان ہونے میں فرق ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس 100 روپے ہے یہ بھی سرمایہ دار ہے، یہ بھی مال والا ہے، اس کے پاس 100 روپیہ ہے، ایک وہ ہے جو اربوں خربوں پتی ہے، وہ بھی سرمایہ دار ہے، وہ بھی مال والا ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ایمان والے بندے جب وہ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے حق جان لیا ہے۔ یقولون، وہ اللہ کی حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے پروردگار جو کچھ ہم نے سنا ہم سب پر یقین لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، یا اللہ ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ دے، ہم گواہی دیتے ہیں سب حق ہے۔